سائفر کی حقیقت تو بہت پہلے آشکار ہوئی تھی. پہلے سوال تھا پی ڈی ایم کی طرف سے بیانیہ تھا کہ سائفر ایگزسٹ نہیں کر. پھر اور یہ آپ کو شروع سے جانا پڑے گا. پھر اب سائفر کے اوپر ٹرائل ہو رہا ہے. یعنی کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کس لیول کا یہ قوم سے جھوٹ بول رہے ہیں. اور پھر کہا گیا کہ اس سائفر سے امریکہ سے ہمارے تعلقات خراب ہیں. آج وہیں امریکہ اس سائفر کی اوپن ہیئرنگ کر رہا ہے اور پاکستان پہ اس پہ بات کرنا جرم ہے. وہاں پر جرنلسٹ نے پورے کا پورا متن شائع کر دیا, کانٹینٹ سائفر کا شائع کر دیا. اس جرنلسٹ کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے کہ تم نے اسٹیٹ سیکرٹ ایکسپوز کر دیا. حالانکہ ان کے اوپر زیادہ اثر ہونا چاہیے, کیونکہ متن کے حساب سے انہوں نے ایک جمہوری ملک کے اندر جمہوری پروسیس کے اندر انٹرفیئر کیا. ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس پرائم منسٹر نے جس نے آواز اٹھائی کہ یہ ہمارے خلاف یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ غلط اقدام ہے, ہماری سوورنٹی کو آپ چیلنج کر رہے ہیں. مشرف کو کال آئی کہ تم ہمارے ساتھ ہو یا کہ ان کے ساتھ ہو. ایک فون کال پہ ہم نے دیکھا ہے پاکستان کی تاریخ میں اپنے لیڈروں کو لیٹتے ہوئے. یہ پہلی دفعہ ایک پرائم منسٹر تھا جو کھڑا ہوا پاکستان کے لیے, پاکستانیوں کے لیے. اور اس کو خان صاحب نے کئی دفعہ یہ بتایا کہ یہ جو خان صاحب کے اوپر جو ٹرائل ہے در حقیقت ڈونلڈ لو اور جنرل باجوہ کو بچایا جا رہا ہے. اور آج اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں تو پھر یہ یاد رکھیں کہ آگے کو کوئی پرائم منسٹر, ہمیں قوم ہے, ہمارا کوئی بھی لیڈر وہ کھڑا نہیں ہو سکے گا جو ہم آج اپنے ملک کے ساتھ, ملک کے اندر جو لیڈرشپ کے ساتھ کر رہے ہیں. ہمارا کسی جماعت سے بھی تعلق ہو سکتا ہے. آپ جرنلسٹ ہیں, میں پی ٹی آئی سے ہوں, کوئی پی ڈی ایم سے ہو, پیپلز پارٹی کا ہوگا, کوئی پی ایم ایل این کا ہوگا, کوئی پولیس میں ہوگا, کوئی آرمی میں ہوگا, کوئی جوڈیشری میں ہوگا, لیکن ہم ہیں پاکستانی. اس قوم کی, اس ملک کی عزت ہے تو ہماری عزت ہے. اب ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اوپن ٹرائل کیا جائے جنرل باجوہ کا اور جو اسد مجید ہے اس کا. اور یہ حقیقت, اس کا اثر ملک کے ہر شخص کے اوپر ہے کہ کیسے ایک آدمی پوری 25 کروڑ کی قوم کو کہتا ہے کہ تم اپنے وزیر اعظم کو چینج کرو تو تمہارے ساتھ بہتر ہوگا, ورنہ مشکل کے لیے تیار ہو جاؤ. تو یہ کل کا جو ان کا اوپن ٹرائل ہوا تھا, سب سے پہلے یہ تو ٹرائل ہونا ہی ہمارے لیے بے شرمی کہ ہم اپنے پرائم منسٹر کو پروسیکیوٹ کریں جس کے پہلے ہم انکاری تھے, اور اب اس کے اوپر ہم ان کو ٹرائل کر رہے ہیں اور وہاں پر اوپن اس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اب اس کے تمام حقائق کو قوم کے سامنے لانا بہت ضروری ہے. اور یہ جو کیس چل رہا ہے سائفر کا, حقیقت سب کو پتہ ہے, حقیقت سب کو پتہ ہے. اب ہم امید سے ہیں کہ عدالت سے انصاف ہوگا اور یہ جو کیس ہے یہ ختم ہوگا. وہ پرانے ہتھ کنڈے استعمال نہیں کیے جائیں گے کہ یا تو واپس بھیج دیا جائے, یا جو ہم نے خان صاحب کے کیسز میں دیکھا ہے کہ کئی کیسز میں ڈیسیجن آ گیا, بینچ ٹوٹ گیا. کیونکہ یہ جو ہتھ کنڈے ہیں نا, مزید لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کریں گے آپ لوگوں کے لیے. یہ اور کچھ نہیں ہوگا, اور یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے, یہ ہمارے اداروں کے لیے نقصان دہ, یہ اس پورے نظام کے لیے نقصان دہ. تو اب حقیقت جب اتنی آشکار ہوئی ہے تو ہمیں اس کو قبول کر لینا چاہیے. پریس کانفرنس نہیں ہے, اس کے علاوہ مقدمہ چل رہا ہے اور وہ مقدمے میں انشاءاللہ تعالیٰ انصاف ملے گا. خان صاحب بری ہوں گے, باعزت بری ہوں گے اس سے. تو وہ جو گورنمنٹ کا نیریٹو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ نلیفائی ہو جائے گا, اور کل کی جو ہیئرنگ ہوئی ہے اس سے بھی وہ نلیفائی ہو چکا ہوا ہے آلریڈی.
یہ سوال تو آپ حکومت وقت کے پیروکاروں سے پتہ کریں، اگر میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر جواب دے سکیں گے. ہم اس کی کانٹیکسٹ ہے، اسی ہم چاہتے تھے کہ ہم آپ کو یہ ساری انفارمیشن جو وہ پرووائڈ کریں کہ کیا ہے، وہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں. میرا اپنا خیال ہے ہونا چاہیے، کیونکہ ڈونلڈ لو اہم کردار ہے اس پورے سائفر کے قصے کا، اور اس کی سٹیٹمنٹ کنفیشن کے اوپر آتی ہے. حقائق جب سامنے آ گئے، عدالت نے کیا کرنا، حقائق کے اوپر فیصلہ کرنا، اور حق تو تقریباً واضح ہو گیا، اور کل کی چیز کے اوپر اس کی ایکچوئل ایگزسٹنس بھی آ گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اب عدالت سے آگے کا جانا چاہیے. اب قوم کو تمام گروپ بندی، ہر جو تفریق ہے وہ ختم کر کے ایک قوم بن کے ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ ایک بندہ ہمیں دھمکی دے کہ تم اپنا پرائم منسٹر تبدیل کرو ورنہ تمہارے ساتھ ٹھیک ہوگا. کیا ہمیں بیٹھ کے ایک قوم کی طرح جرگہ کرنا پڑے گا کہ ہمارا فیوچر کیا ہے؟ کیا ہم اسی طرح کی دھمکیاں لیتے رہیں گے؟ اور یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. آج اگر ہم بیٹھ گئے تو مستقبل میں یہی ہوتا رہے گا ہر پرائم منسٹر کے ساتھ. سوری، آپ یہ دوسرا حصہ دوبارہ بولیں گے پلیز. آپ پارلیمنٹ کے اندر کی بات کر رہے ہیں یا پارلیمنٹ کے باہر کی؟ وہاں نہیں، وہ ہیرنگ دیکھیں، اگر ہمیں بلایا گیا تو ہم ڈیفینیٹلی جائیں گے. باقی یہ جو کیس ہے سارا ہمارا جو ڈائسپورا ہے امریکہ میں وہ فالو کر رہا ہے. انہوں نے اس کو یہاں تک لے کے آئے ہیں، اینڈ آئی ایم شیور کہ وہ اس کو فالو اپ بھی کریں گے. جب بھی جہاں بھی ضرورت پڑی وہ موجود ہوں. جی جی، تاثر نہیں ہے، پہلے یہ بات حقیقت ہے. آپ نے خط پڑھا ہے؟ وہ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ انٹرفیئر کریں؟ نہیں بچہ، میں نے لکھا ہے، میں نے سائن کیا ہے. اس کا پیراگراف نمبر 2 یہ کہتا ہے کہ اس خط کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ IMF پاکستان کی فنڈنگ کو روکے. پڑھ لیجیے گا، اگر کہیں گے تو میں آپ کو کاپی دے دوں گا. آخر میں ہم نے کہا ہے کہ چونکہ میسو ریگنگ ہوئی ہے، اس لیے جو IMF کا اپنا مینیفیسٹو ہے جس کے تحت وہ آپریٹ کرتے ہیں، دے آر 27 کووننٹس جو کہ پاکستان کی حکومت نے سائن کیے ہوئے ہیں، جس کی بیسس کے اوپر IMF ان کو فنڈنگ کرتا ہے. ان میں سے ایک میجر جو کووننٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی ملک کے بارے میں یہ اطلاعات موصول ہوں کہ وہاں اس قسم کی ریگنگ ہوئی ہے، جہاں ڈیموکریسی کو امپیڈ کرنے کی، سبورٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو IMF کے پاس پاورز ہیں کہ وہ وہاں آڈٹ کروا سکتی ہے یا آڈٹ کروانے کا کہہ سکتی ہے. ہم نے ان کی جو مینیفیسٹو ہے، جو ان کی گورننس ہے، اس کو انووک کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان میں کم از کم 30% کنسٹیٹوئنسیز میں آڈٹ کروایا جائے گا. کسی اسٹیٹ کے اوپر ہم نے ان کو کہا، اور یہ بھی کہا کہ یہ آڈٹ جو ہے اس کے لیے باہر سے کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ملک میں اپنے فافن جیسے لوگ اور باقی جو تنظیمیں ہیں جنہوں نے اپنے اسٹیٹمنٹس میں کرٹیسائز کیا ہے کانڈکٹ آف الیکشنز کو، یہ آڈٹ کروانے کی اہل ہیں اور یہ تقریباً 2 ہفتے کے عرصے میں آڈٹ کروا سکتے ہیں. اس حد تک ہم نے کہا ہے. ہم نے کہیں اس لیٹر میں نہیں لکھا کہ آپ پاکستان کی فنڈنگ کو روکیں، کم کریں، زیادہ کریں، کچھ کو اس کے بارے میں بات نہیں. دیکھیں، یہ جو سائفر بند کمرے میں ٹرائل ہو رہا ہے، تو اندر سائفر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہم میں سے کسی کو نہیں پتا. میڈیا کا ایکسیس بھی لمیٹڈ رکھا ہوا، حالانکہ یہ تو اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. اور سیکریٹ ایکٹ کا بتا رہے ہیں کہ امریکہ سے ہمارے تعلقات خراب ہوئے ہیں، تو وہ جس سے آپ تعلقات خراب ہوئے وہ تو اوپن ٹرائل کر رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے. خان صاحب کا تو بند کمرے میں، بلکہ شاید 2 دیواروں کے باہر ایک اور یہ لوگ دیوار کھڑی کریں، اس کے اندر یہ لوگ ٹرائل کریں. بتا دیتا ہوں، کل اوورسیز پاکستانیوں نے وہاں کے نعرے لگائے. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کیا میسج ہے آپ کا؟ کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں نے وہاں ریپرزینٹ کیا. اوورسیز پاکستانی پاکستان کے شہری ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے آپ اور میں اس ملک کے شہری ہیں.
ان کا رائٹ پہنچتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے فائٹ کریں، اور وہ بہت زبردست جدوجہد کر رہے ہیں، نہ صرف امریکہ میں بلکہ بہت سے اور ممالک میں، اور ہم ان کے ساتھ اور ہم ان کی جدوجہد کو اپلاڈ کرتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جدوجہد مستقبل میں بھی جاری رہے گی۔ ایک سیکنڈ آپ نے بات کر لی ہے، آپ بات کر لیجیے، آپ کے سوال کا جواب ہو گیا، اور کوئی نیکسٹ تھینک یو۔